زمین و زمان تمہارے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب المشرقین ورب المغربین فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق الله العظيم۔ سبحان اللہ۔ محفل نعت کا سلسلہ ہے، تلاوت سے آغاز ہوا۔ مدنی چینل کے ناظرین اور حاضرین، ہماری محفل نعت میں تلاوت، حمد، پھر مختلف کلام پڑھے جاتے ہیں، اس میں استغاثے ہوتے ہیں، التجائیں ہوتی ہیں۔ جب مدینے جانے کا تذکرہ ہوتا ہے اور مدینے کی حاضری کی جو آرزوئیں بصورت اشعار پیش کی جاتی ہیں تو ہم بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ آپ بھی شامل رہا کریں، نہ جانے کون سی ایسی گھڑی ہو کہ جب ہم التجا کر رہے ہوں مدینے جانے کی، حج پر جانے کی، اور ہماری وہ التجا قبول ہو جائے۔ اسے انہی استغاثوں کے ساتھ، انہی التجاؤں کے ساتھ ہماری محفل نعت جاری رہے گی۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ الرحمن۔ ابھی ہم حمد باری تعالیٰ سنیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ الرحمن مختلف کلام، اور پھر درمیان میں مختصر بیان، آخر میں منقبت صلاۃ والسلام بھی ہوگا، دعا بھی ہوگی۔ اللہ کریم ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، مکے اور مدینے کی سچی الفت عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ 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 پڑھو اللہ 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 اللہ۔ مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے۔ مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے،
خطا کار سا انسان مدینے میں رہے مجھ خطا کار سا مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے مجھ خطا کار سا اور یوں ادا کرتے ہیں عشاق محبت کی نماز یوں محبت کی نماز سجدہ کعبے میں ہو اور دھیان مدینے میں رہے سجدہ کعبے میں ہو اور دھیان مدینے میں رہے سجدہ کعبے میں ہو اور دھیان مدینے میں رہے اور ان کی شفقت غم کونین بھلا دیتی ہے ان کی شفقت غم کونین بھلا دیتی ہے جتنے دن آپ کا مہمان مدینے میں رہے جتنے دن آپ کا مہمان مدینے
یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات کہ زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے مجھ خطا کار سا اور دور رہ کر بھی اٹھاتا ہوں حضوری کے مزے حضوری کے مزے کہ میں یہاں اور میری جان مدینے میں رہے جان مدینے میں رہے میں یہاں اور میری جان مدینے میں رہے مجھ خطا کار سا دیکھیں آپ غور کریں جانے کے لیے پاسپورٹ اور ویزے کی حاجت ہے نا مکے اور مدینے میں مگر کوئی تصور میں جانا چاہے تو کوئی پاسپورٹ کی حاجت نہیں دور رہ کر بھی اٹھاتا ہوں حضوری کے مزے بہت دور ہوں مکے سے بہت دور ہوں مدینے سے آقا کے دربار سے مگر دور رہ کر بھی حاضری کا لطف پا رہا ہوں کیسے تصور کرتا ہوں کہ گنبد خضرا کے سائے میں کھڑا ہوں تصور کرتا ہوں کہ سنہری جالیوں کے سامنے حاضر ہوں تصور کرتا ہوں کہ آقا کے دربار میں حاضر ہوں یہ تصور مجھے پہنچا دیتا ہے مدینے اور میں حضوری کے مزے پاتا ہوں دور رہ کر بھی پاتا ہوں حضوری کے مزے میں یہاں ہوں مگر میری جان مدینے میں رہے کاش ایسا تصور بن جائے کہ ہم آقا کے دربار میں تصور میں پہنچ جائیں نہ پاسپورٹ کی حاجت ہو نہ سفر کی صعوبت ہو بس ایسا تصور جم جائے اور پھر آقا پردے اٹھا دیں
اور ہم گنبد خضرا کی بھی اور مکین گنبد خضرا کا بھی دیدار کر لیں۔ اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان بنا دے۔ ایسا ہی ایک کلام جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں، تو مدینے کا لطف لینا ہے نا، تو کچھ تصورات کو پاک کرنا ہوگا، خیالات مکے اور مدینے کی طرف لے جانے ہوں گے۔ یہ تفکرات، یہ خیالات کا گھیرا ہوتا ہے تو انسان، دنیاوی تفکرات تو انسان کو بیمار کر دیتے ہیں۔ یقین جانیے جب پریشان ہو جائے نا، گھبرا جائے نا، تو مدینے کا تصور کر لیں۔ کبھی یہ تصور کریں کہ گنبد خضرا کے سائے میں حاضر ہوں، گنبد خضرا میری نگاہوں کے سامنے ہے، ہلکی ہلکی پھوار ہو رہی ہے، میں نعت پڑھ رہا ہوں۔ کوئی ایسا تصور جما کر تو دیکھیں، آپ کی یہ ٹینشن دور ہو جائے گی، یہ کیفیت جو آپ کی پریشانی کی ہے نا ختم ہو جائے گی۔ تو کبھی تصور تو کریں، اور جو تصور کرتے ہیں مدینے کا پھر انہیں لطف بھی ملا کرتا ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہ عالیہ اپنے کلام میں اسی تصور جو ہے کا بیان کر رہے ہیں۔ ہم اپنے یونس بھائی سے انشاءاللہ وہ کلام سنیں گے۔ جو حاضرین ہیں اور جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں وہ بھی ذرا تصور پر توجہ کر لیں، یعنی وہ تصور جمانے کی کوشش کریں اگر بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں تو۔ اور ابھی اس کے بعد دیکھیں تو کسی ایسے وقت میں آپ اس کلام کو سنیں جو ابھی پڑھا گیا اور جو بھی پڑھا جائے گا، پھر تصور جمائے، انشاءاللہ آپ کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل پڑیں گے۔ اللہ ہمیں محبت مدینہ عطا فرمائے اور حاضری مدینہ بھی عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تصور میں مدینے کی گلی ہو، اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں، جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں، جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں، جو مدینے کے جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں، ہر جگہ لطف مدینے کا لیا کرتے ہیں، ہر جگہ لطف مدینے کا لیا کرتے ہیں۔ عشق سرور میں، عشق سرور میں جو ہستی کو فنا کرتے ہیں، عشق سرور میں جو ہستی کو فنا کرتے ہیں،
کے وقت ان پہ کھلا کرتے ہیں بھید الفت کے فقط ان پہ کھلا کرتے ہیں جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں مال و دولت کی دعا نہ خدا کرتے ہیں مال و دولت کی دعا مال و دولت کی دعا نہ خدا کرتے ہیں ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں آگ تو سختی جلا نہیں سکتی ان کو آگ تو سختی جلا نہیں سکتی ان کو عشق کی آگ میں دل جل کے جلا کرتے ہیں عشق کی آگ میں دل جل کے جلا کرتے ہیں جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں ہر جگہ لوگ مدینے کا لیا کرتے ہیں درد و آلام میں تسکین انہیں ملتی ہے درد و آلام میں درد و آلام میں تسکین انہیں ملتی ہے نام ان کا جو مصیبت میں لیا کرتے ہیں نام ان کا جو مصیبت میں لیا کرتے ہیں نام ان کا جو مصیبت میں لیا کرتے ہیں آپ کا نام ہر جگہ ہر مصیبت میں کام آیا نام ان کا جو مصیبت میں لیا کرتے ہیں درد و آلام میں تسکین انہیں ملتی ہے درد و آلام میں تسکین انہیں ملتی ہے دکھوں تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو یہ نام کوئی کام بگڑ نہیں دیتا بگڑے بھی بنا دیتا ہے یہ نام محمد درد و آلام میں تسکین انہیں ملتی ہے درد و آلام میں تسکین انہیں ملتی ہے نام ان کا جو مصیبت میں لیا کرتے
کا جو قیمت میں لیا کرے، چاند سورج کا مقدر بھی تو دیکھو اکثر، چاند سورج کا مقدر بھی تو دیکھو اکثر، گنبد خضرا کے نظار کیا کرتے ہیں، گنبد خضرا کے نظار کیا کرتے ہیں، گنبد خضرا کے نظار کیا کرتے ہیں، قابل عشق عطار وہ قسمت والے، قابل عشق عطار وہ قسمت والے، دفن جو میٹھی مدینے میں ہوا کرتے ہیں، دفن جو میٹھی مدینے میں ہوا کرتے ہیں، جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں، ہر جگہ لوگ مدینے کا دیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہم سب کو تصور کے ساتھ ساتھ حقیقی حاضری بھی نصیب فرمائے۔ جب حج کر لیتے ہیں حاجی، اب انتظار ہوتا ہے ایک ایک دن کا کہ اب کب بس آئے گی اور مدینے لے کر جائے گی۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت بس میں تو نہیں گئے تھے، ان کا سفر تو اونٹوں پر ہوا تھا۔ جب گئے تھے تو آپ نے کلام لکھا تھا، شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پر نثار جان فلاح و ظفر کی ہے، گرمی ہے تپ ہے درد ہے کلفت سفر کی ہے، ناشکر یہ تو دیکھ عظیمت کدھر کی ہے، ہم کو تو اپنے سائے میں آرام ہی سے لائے، ہیلے بہانے والوں کو یہ راہ ڈر کی ہے۔ بہت سارے اشعار کہے ہیں اور آپ نے 2 کلام لکھے اسی وزن پر، رنگ علمی عالمانہ انداز میں اور پھر رنگ عشقی عشق بھرے انداز میں۔ آپ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، وہ اس طرح شروع ہوتی ہے۔ یہ کلام اگرچہ کئی مرتبہ سنا گیا ہے، پھر سنیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ اللہ جلد ہمیں مدینے کا بلاوا ہمیں آ جائے اور اللہ ہمیں مدینے کی حاضری عطا فرمائے، اور ہم جب جائیں تو پھر اس کلام کو پڑھتے ہوئے جائیں۔ عادل بھائی کی زبانی سنیں گے انشاءاللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے، شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے، جس پر نثار جان فلاح و ظفر کی ہے، جس پر نثار جان فلاح و ظفر کی ہے، گرمی گئی تب الفت سفر کی ہے،
الفت سفر کی ہے ناشکر یہ دیکھ عظیمت کی دھرتی ہے ناشکر یہ دیکھ عظیمت کی دھرتی ہے ہم کو تو اپنے سائے آرام ہی سے ہم کو تو اپنے سائے آرام ہی سے ہم کو اپنے سائے آرام ہی سے ساہی میں والوں کو یہ راہ کرتی ہے والوں کو یہ راہ کرتی ہے اس کے حج بھی خدا نے کرا دیے اس کے حج بھی خدا نے کرا دیے اصل پورا حاضری اس بات کرتی ہے اصل پورا حاضری اس بات کرتی ہے مانگتے تھے پال کی نعمت مانگتے تھے پال کی نعمت مانگے سے جو اسے فیض قدر مانگے سے جو اسے فیض قدر حضرت فرماتے ہیں بے مانگے دینے والے کی نعمت میں غرق ہیں آقا کے صدقے میں اتنا ملا ہے دنیا میں بھی مل رہا ہے اور قیامت میں بھی ملے گا جام کوثر بھی ملے گا پل صراط سے گزر جائیں گے تو راحت بھی مل جائے گی تو بے مانگے اتنا مل رہا ہے تو مانگے سے جو ملے کسے فہم اس قدر کی ہے اس کا اندازہ کون لگا سکتا ہے کہ جب آقا سے مانگیں گے تو وہ کتنا عطا فرمائیں گے جب بے مانگے اتنا مل رہا ہے اسی کا ذکر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بے مانگے دینے والے کی نعمت غرق ہے بے مانگے دینے والے کی نعمت سے جو اسے فیض قدر ہے مانگے سے جو اسے فیض قدر ہے رحیم ہو
مجرم بلائے آئے ہیں. جب زائر آقا کے دربار میں پہنچتا ہے تو کہتا ہے یا رسول اللہ خود نہیں آیا، میں تو بلایا گیا ہوں نا. قرآن میں ہے نا، قرآن میں ذکر ہے جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو میرے محبوب کے حضور حاضر ہو جاؤ. تو ہم آقا بلائے آئے ہیں، مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے، قرآن کی آیت گواہ ہے. اور جب کریم کسی کو بلا لیتے ہیں تو پھر اسے خالی نہیں چھوڑتے، اس کی جھولیاں بھر دیتے ہیں. اور جب کوئی مجرم جاتا ہے تو شفاعت کا مجدہ پاتا ہے. یہاں اشارہ ہے قرآن کی اس آیت کا کہ ہم خود نہیں آئے، ہم تو بلائے گئے ہیں. اے کریم تو اب پھر عطا کر دیجئے. مجرم بلائے سرکار توجہ فرمائے مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ مجرم اعلیٰ حضرت امام سنت فرماتے ہیں
ماہ مدینہ، ماہ کہتے ہیں چاند کو، ماہ مدینہ اے مدینے کے چاند مجھے تو آپ اپنی تجلی عطا فرما دیں، انہی کی نور سے ہی تو یہ ساری کائنات روشن ہے۔ ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، یہ ڈھلتی چاندنی پہر دو پہر کی ہے۔ چاند پر غور کریں، کبھی بالکل باریک ہوتا ہے جس کو ہلال کہتے ہیں، بڑھتے بڑھتے قمر ہو جاتا ہے، تو کبھی اس کی چاندنی بہت زیادہ 14ویں پر روشن ہو جاتی ہے، بہت روشنی دیتا ہے، اور پھر ہلکی ہلکی گھٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ چاند ہے، اور پھر کبھی اس کو گہن بھی تو لگ جاتا ہے، مگر مدینے کا چاند ایسا ہے کہ اس کی چاندنی ایسی ہے جس سے پوری کائنات روشن ہے، اور یہ کبھی بھی گہتا نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ، اے ماہ مدینہ اپنی روشنی عطا کیجئے، اپنی تجلی عطا کیجئے، یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی ہے۔ ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، چاندنی تو پہر کی ہے، چاندنی تو پہر کی ہے، کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں رضا، کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں رضا، مشتاق کب علازت سوزے جگر کی ہے، مشتاق کب علازت سوزے جگر کی ہے، خدا جھڑی اس سفر کی ہے جس پر نثار جا پلا سفر کی ہے، سہانی سوپی سوپی ٹھنڈک جگر کی ہے، سہانی سوپی سوپی ٹھنڈک جگر کی ہے، عمل ہے یہ بارش دھرتی ہے، اور یہ ماں کے جائیں گے ماں کی پائیں گے، ماں کے سرکار
نا حاجت اگر سرکار میرا نام ہے نا حاجت اور سن کی موٹے شفاعت کے دے ہوا سن کی موٹے شفاعت کے دے ہوا اللہ ہمیں جلدی مدینے کی حاضری کا شرف عطا فرمائے۔ کچھ مختصر بیان بھی ہوتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ صاحبزادے حضرت علی اوسط امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بہت متقی، پرہیزگار، صاحب تقوی، خوف خدا والے تھے۔ ایک مرتبہ حج کے لیے احرام باندھا، احرام باندھتے ہی آپ کا چہرہ مبارک زرد ہو گیا، پیلا پڑ گیا۔ خوف خدا کے غلبے کے سبب تلبیہ یعنی لبیک نہ پڑھ سکے۔ لوگوں نے عرض کیا علی جا آپ تلبیہ یعنی لبیک اللہم لبیک کیوں نہیں پڑھ رہے؟ فرمایا مجھے ڈر ہے کہ جب میں لبیک اللہم لبیک میں پڑھوں تو کہیں جواب میں لا لبیک نہ فرما دیا جائے، کیونکہ لبیک کے معنی ہے حاضر ہونا، جواب نہ آ جائے کہ تمہاری حاضری قبول نہیں ہے۔ لوگوں نے عرض کیا علی جا احرام باندھ کر تلبیہ پڑھنا ضروری ہے۔ پھر پڑھا آپ نے لبیک اللہم لبیک، یہ پڑھنا تھا کہ خوف خدا غالب آیا اور غش کھا کر زمین پر تشریف لے آیا۔ حج کے دوران، پورے حج کے دوران آپ کی یہی کیفیت رہی۔ منا میں، عرفات میں، صفا اور مروہ پر جب بھی لبیک کہتے تو آپ پر غشی طاری ہو جاتی۔ جس نے اس حال میں صبح کی کہ وہ احرام باندھے ہوئے تھا، تلبیہ پڑھ رہا تھا، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، تو جو یہ سورج غروب ہوا ہے یہ اس کے گناہوں کو ساتھ لے کر ڈوب گیا۔ اب یہ بندہ ایسے ہو جائے گا جیسے اس کی ماں نے اس کو جنا تھا۔ یہ کون سر سے کفن پہ چلا الفت کے راستے پر، یہ کون سر سے کفن چلا الفت کے راستے پر، فرشتے غیرت سے ٹکرائے، یہ کون سی ہے تیرا مایا۔ یہ بڑی حاجی کی خوش بختی ہے کہ وہ احرام باندھ کر کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں۔ اور یہ جو میں نے بیان کیا سورج غروب ہوتا ہے، اس کے گناہوں کو لے کر ڈوب جاتا ہے، یہاں مراد عرفات کا اس حاجی سے مراد ہے جو عرفات کے اندر لبیک پڑھتا ہے، اپنے رب کو پکارتا ہے، اور پھر جب وہاں سے سورج غروب ہو جاتا ہے تو وہ گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ کتاب میں لکھا توراہ شریف میں کہ اللہ پاک روز قیامت 7 لاکھ مقرب فرشتوں کو سونے کی زنجیریں عطا فرمائے گا، حکم دے گا کہ ان زنجیروں کے ساتھ کعبہ شریف کو میدان محشر میں لے آؤ۔ فرشتے جائیں گے، سونے کی زنجیروں کے ساتھ کعبے کو باندھیں گے، پھر ایک فرشتہ پکار کر کہے گا اے کعبہ چل۔ کعبہ کہے گا نہیں چلوں گا جب تک میرا سوال پورا نہ ہوگا۔ فضائے آسمانی سے ایک فرشتہ پکارے گا اے کعبہ سوال کر، تیرا سوال پورا کیا جائے گا۔ اب کعبہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا اے اللہ
اے اللہ پاک میرے پڑوس میں دفن ہونے والے مومنوں کے حق میں میری شفاعت قبول کر. آواز آئے گی میں نے تیری درخواست قبول فرما لی. چنانچہ مکہ مکرمہ میں جتنے مومن دفن ہیں ان سب کو اٹھایا جائے گا. ان کے چہرے سفید چمکدار ہوں گے. وہ سب احرام کی حالت میں کعبے کے گرد جمع ہو جائیں گے اور ان کی زبان پر جاری ہو جائے گا لبیک اللہم لبیک، اور وہ لبیک پڑھیں گے. اب فرشتے کعبے سے پھر کہیں گے اے کعبہ اب تو چل، اب تو تیرا سوال بھی پورا ہو چکا. کعبہ کہے گا نہیں چلوں گا جب تک میری درخواست قبول نہ ہو جائے گی. فضائے آسمانی سے ایک فرشتہ پکار کر کہے گا اے کعبہ مانگ تجھے دیا جائے گا. کعبہ کہے گا اے اللہ پاک تیرے گناہگار بندے جو دور دور سے غبار آلود ہو کر میرے پاس آئے، انہوں نے اپنے اہل و عیال عزیز و رشتہ دار کو چھوڑا، فرما برداری کی اور تیرے حکم پر عمل کرتے ہوئے میرے زیارت کے شوق میں آئے، حج کیا. اے رب کریم میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ان حاجیوں کے حق میں میری شفاعت قبول فرما، ان کو قیامت کی گھبراہٹ سے امن عطا فرما اور انہیں میرے گرد جمع فرما دے. اللہ پاک فرمائے گا اے کعبہ میں نے ان کے حق میں تیری شفاعت قبول کی. اب فرشتہ اعلان کرے گا جس نے کعبے کی زیارت کی تھی وہ دیگر لوگ ان سے الگ ہو جائیں. یہ اعلان سن کر اہل محشر سے وہ تمام لوگ جو کعبے کی زیارت سے مشرف ہوئے تھے وہ الگ ہوں گے. جنہوں نے حج کا یا عمرے کی سعادت حاصل کی ہوگی وہ سب الگ ہو کر کعبے کے گرد جمع ہو جائیں گے. ان کے چہرے سفید ہوں گے، جہنم سے بے خوف ہو کر کعبے کا طواف کر رہے ہوں گے اور ان کی زبان پر ایک ہی کلمہ ہوگا لبیک اللہم لبیک، حاضر ہوں میں اللہ حاضر ہوں. پھر فرشتہ پکارے گا اے کعبہ اب تو تیرا سوال پورا ہو گیا اب تو چل. تو کعبہ بھی تلبیہ پڑھتے ہوئے کہے گا حاضر ہوں لبیک اللہم لبیک. پھر کعبے کو شان سے میدان محشر میں لایا جائے گا کہ دنیا میں کعبے کی زیارت کرنے والے اس کے گرد طواف کر رہے ہوں گے اور ان سب کی زبان پر لبیک اللہم لبیک جاری ہوگا. مدنی چینل کے ناظرین غور فرمائیے کہ لبیک پڑھنے کی کیسی برکت ہے کہ 50,000 سال کا دن تانبے کی دہکتی ہوئی زمین 1.25 میل پر رہ کر سورج آگ برسا رہا ہوگا، پل صراط لگا دیا جائے گا، سامنا قہر کا ہوگا، اعمال تولے جائیں گے. اس وقت کعبہ شریف کی زیارت کرنے والے طواف خانہ کعبہ کا شرف پانے والے لبیک کی صدا لگا رہے ہوں گے اور روز قیامت میدان محشر میں شان سے آئیں گے کہ کعبہ شریف ان کے ساتھ ہوگا اور یہ خوش نصیب طواف کعبہ میں مصروف ہوں گے. اب جنہوں نے تو کعبے کا طواف ہی نہیں کیا ان کے لیے لبیک کی کیا فضیلت ہے؟ لبیک تو وہ پڑھے گا نا جو احرام باندھے گا بھائی، مگر یہ لبیک اس کے لیے بھی ہے جس نے احرام نہیں باندھا. سنیے زید بن ثابت کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک مرتبہ ایک دعا سکھائی اور یہ حکم دیا کہ خود اور اپنے اہل خانہ کو بھی پابندی کے ساتھ روزانہ یہ دعا پڑھایا کریں. اور نبی پاک نے اپنے صحابی کو کون سی دعا یاد کرائی تھی؟ مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی، حاضرین آپ بھی سنیے. نبی پاک نے فرمایا یہ دعا روزانہ پڑھا کریں. وہ دعا کیا ہے؟ فرمایا اے زید صبح کے وقت یہ کہا کر لبیک اللہم لبیک وسعدیک والخیر فی یدیک، یعنی میں حاضر ہوں یا اللہ میں حاضر ہوں، تجھ سے سعادت کا سوال کرتا ہوں، ساری کی ساری بھلائیاں تیرے دست قدرت میں ہے. دیکھیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ترغیب دی. معلوم ہوا لبیک اللہم لبیک پڑھنا حج و عمرے کے لیے خاص نہیں بلکہ بندے کو چاہیے ہر روز محبت الہی سے سرشار ہو کر اپنے رب کے کریم کی بارگاہ میں عرض کرے اور لبیک پڑھے اور اس کی برکتوں سے لطف اندوز ہو. حضرت علامہ ابن رجب فرماتے ہیں کہ یہ جو جملہ ہے نا لبیک اللہم لبیک حاضر ہوں یا اللہ میں حاضر ہوں، اس میں لفظ لبیک 2 مرتبہ آیا ہے. عربی کا قاعدہ ہے جب لفظ کو تکرار کے ساتھ لایا جائے یعنی ایک لفظ کو دہرایا جائے اس میں تکرار کا معنی پیدا ہو جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ جب بندہ کہتا ہے لبیک اللہم لبیک تو اس کا معنی صرف یہ نہیں کہ اللہ میں ایک بار حاضر ہوں یا صرف آج حاضر ہوں، بلکہ اس کا معنی ہے اللہ پاک جب جب تیرا حکم ہو
تب میں حاضر ہوں، ہمیشہ حاضر ہوں، کسی ایک وقت بھی میں تیرے حکم سے پیچھے نہ ہٹوں گا۔ اب غور کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا فرماتا ہے، فرماتا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، ہم کیا کہیں گے؟ لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو، کیا کہیں گے ہم؟ اللہ فرماتا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، ہم کیا کہیں گے؟ اللہ فرماتا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، کیا کہیں گے ہم؟ اللہ فرماتا ہے انفقوا مما رزقناکم، اور ہمارے دیے میں سے خرچ کرو، کیا کہیں گے ہم؟ لبیک اللہم لبیک، اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، کیا کہیں گے ہم؟ اللہم لبیک۔ یہ ایسا پیارا کلمہ ہے، اور انشاءاللہ جو پڑھتا رہے گا نا، انشاءاللہ وہ ایک دن پائے گا کہ وہ کعبے کو جائے گا، لبیک پڑھتا ہوا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وقت ہمارا قلیل ہوتا ہے، میں نے ہمارے عظیم بھائی کا بھی وقت لیا ہے، مگر انشاءاللہ ان سے کلام ضرور سنیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ انور کے سامنے پہنچوں اگر میں روزہ انور کے سامنے پہنچوں اگر میں روزہ انور کے سامنے سب حال دل بیان کروں سرور کے سامنے سب حال دل بیان کروں سرور کے سامنے سب حال دل بیان کروں سرور کے سامنے پہنچوں اگر میں روزہ انور کے سامنے جان پکڑ کے عرض کروں حال دل کبھی جان پکڑ کے عرض کروں حال دل کبھی آنسو بہاؤں میں کبھی منبر کے سامنے آنسو بہاؤں میں کبھی منبر کے سامنے ہر دم یہ آرزو ہے مدینے کے چاند سے ہر دم آرزو ہے مدینے کے چاند سے فقیر کا وہ تیرے در کے سامنے بیستر فقیر کا وہ تیرے در کے سامنے پہنچوں اگر میں روزہ انور شاہ مدینہ طیبہ میں مجھ کو بلاتا ہے شاہ مدینہ طیبہ میں مجھ کو بلاتا ہے شاہ مدینہ طیبہ میں مجھ کو بلاتا کے پاک پہ میں در کے سامنے لوٹوں
خاک پاک پہ در کے سامنے کیوں روکتے ہو خلد سے مجھ کو ملائکہ کیوں روکتے ہو خلد سے مجھ کو ملائکہ کیوں روکتے ہو خلد سے مجھ کو ملائکہ اچھا چلو تو شام ہے محشر کے سامنے اچھا چلو تو شام ہے محشر کے ہے قادری جمیل کی یہ عرض آخری ہے قادری فقیر کی یہ عرض آخری ہے قادری فقیر کی یہ عرض آخری ہو قبر اس کی روزہ اطہر کا سامنے ہو قبر اس کی روزہ اطہر کا سامنے پوچھو اگر میں روزہ انور کا سامنے سب حال دل بیان کروں سے اعظم ایمانوں تو بندوں کا جلوائے شان قدرت لاکھوں سلام کاش محشر میں جج ان کی آمد ہو بھیجے سب ان کی شوکت پھیلا کو سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہے رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے رضا مصطفیٰ جانے رحمت سلام شمع عزم ہدایت پہ لاکھوں سلام صلی وسلم وبارک علیہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہماری محفل پاک کو قبول فرما لے، محفل نعت کو قبول فرما لے، اس میں جو استغاثے التجائیں کی قبول ہو جائیں، مدینے کی جو طلب اور حاضری کا جو بیان ہوا لبیک پڑھنے کا، اے اللہ ہمیں بھی احرام کی حالت میں لبیک پڑھنا نصیب فرما دے، احرام کے علاوہ بھی لبیک پڑھنا نصیب فرما، مدینے کی حاضری عطا فرما، مکے کی حاضری عطا فرما، حاجی بنا، مدینے کا زائر بنا، جتنے بیمار ہیں شفا دے دے، مقروض ہیں بار قرض سے نجات دے دے، بیمار اچھے ہو جائیں، مقروض بار قرض سے نجات پائیں، بے اولادوں کو اولاد مل جائے، نرینہ اولاد کے طلبگار نرینہ اولاد پائیں، اے اللہ نافرمان اولاد تابع فرمان ہو جائے، جملہ دعائیں ہم سب کی قبول ہو جائیں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلى آله وصحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ زمینوں